بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں آٹے اور بجلی کی تحریک جو ہے وہ ایک سٹارٹ ہوئی اور اس تحریک نے عوامی پذیرائی بھی حاصل کی، اور اس کے بعد یہ تحریک چلتی چلتی آج آزاد کشمیر کو ایک انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت آج 8 سے 9 دن تقریباً ہونے والے ہیں آزاد کشمیر میں ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ انٹرنیٹ بند ہے، سڑکیں جو ہیں وہ ویران ہیں، دکانات بند ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس وقت راولہ کوٹ میں جو ہے وہ اجتماع لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت سی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور مستقبل کے لیے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ آج ہمارے درمیان سردار شوکت علی ایڈوکیٹ موجود ہیں، جو اس سارے ایشو کے اوپر ہم سے بات کریں گے۔ جو اس صاحب تحریک شروع ہوئی تھی آٹے اور بجلی کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے عوامی پذیرائی بھی ان کو ملی، لوگوں نے ان کے ساتھ بھی دیا، اور اس کے بعد یہ آئینی معاملات میں جو ہے وہ آگے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ عوام پریشان ہے، آپ چونکہ سیاست بھی کرتے ہیں، ایک سینئر وکیل بھی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ عوام کیا سوچ رہی ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوامی حقوق کی بات کی۔ جس وقت انہوں نے عوامی حقوق کی بات کی کہ آٹا سستا ہونا چاہیے، بجلی سستی ہونی چاہیے، ہاسپٹلز میں MRI مشینیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو اس وقت لوگوں نے کو یہ بات اپیل کی کہ یہ جو ان کے جو کور ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کی طرف رغب ہوئے، لوگ ان کی طرف بڑھے۔ تو اس بات کو جب یہ آگے ایسا ایسا بڑھتی گئی، آپ نے دیکھا کہ فرسٹ جو ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوئے وہ راولہ کوٹ کے اندر ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ مظفر آباد میں ہوئے، اور بڑے وسیع سطح پہ ہوئے۔ اس میں ان کو آٹے اور بجلی پہ سبسڈی دی گئی، تو اس پہ ان کی حوصلہ افزائی بھی بڑھتی گئی۔ اب اس کے بعد اس بار انہوں نے 38 مطالبات رکھے۔ 38 مطالبات میں سے تقریباً وہ 37 مطالبات وہ منظور کرنے کے لیے تیار تھے کہ آپ یہ 37 جو عوامی مطالبات ہیں تو آپ ان کو ہم منوہن یہ مانتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں۔ اس پہ ایک بڑا ڈیلیگیشن اسلام آباد سے بھی ہے، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی اس میں آن بورڈ تھی، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی تھے۔ پھر انہوں نے اس کو جب یہ اس ہٹ کے جو 38واں مطالبات تھا کہ پاکستان سے جو 12 سیٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں۔ اب دیکھیں نا، جہاں تک عوامی مطالبے کی بات ہے آٹا بجلی سستا کرنے کی، یہ تو گورنمنٹ کے اختیار میں ہے، تو وہ تو انہوں نے کر دیا۔ اب جہاں تک آئینی معاملات ہیں، جو 12 سیٹیں ہیں، یہ اس کا ماخذ کون ہے؟ یہ کہاں سے اخذ ہوئی ہیں، کہاں سے کریٹ ہوئی ہیں؟ تو یہ 1974 کے ایکٹ سے ہیں۔ اس کے بعد پہلے 60 میں ہوئی، 64 میں ہوئی، پھر 1974 کے ایکٹ سے یہ اخذ کی گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر ادارہ اس کا ایک اپنا آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس میں امینڈمنٹ لانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، ایک ہوتا ہے، اور جو سب یہاں آپ کو روکیں گے۔ دیکھیں، گورنمنٹ نے ریفرنس فائل کیا سپریم کورٹ میں، اور اس پہ انہوں نے رائے لی کہ کیا یہ موجودہ اور بھی 5 سوال تھے، لیکن یہ بھی تھا کہ کیا موجودہ اسمبلی جو ہے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، سیٹیں ختم کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کر سکتی ہے۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی پہ ذرا تھوڑی سی مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے۔ ایک طرف تو فیصل راٹھور صاحب نے کہا کہ جی وہ آئیں گے، ان کو پانی پلائیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے۔ ایک وقت میں وہ ساتھ ان کی سیٹوں کے ختم کرنے یا خاتمے پہ بھی ان کے ساتھ وہ انہوں نے ایک طرح سے ایگری کر لیا کہ سیٹیں ختم وہ کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی۔ کس نے روکا پیپلز پارٹی کو؟ اور یہ انہوں نے کیوں اس طرح کا کام کیا ہے؟ انہیں پہلے کہا آپ آ جائیں، آپ کو نہیں روکیں گے، پھر طاقت کا استعمال بھی ہوا۔ سر جی، پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ جو 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں، وہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ اس میں سے میجارٹی مسلم لیگ نون کی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں ان کی کیسے پہلے سے نہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ موسٹلی پاکستان میں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ تر سیٹیں جیت کے آئیں گے اور وہ اپنی حکومت بنا لیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے پہلے نوٹیفیکیشن کیا کالعدم کا، پھر انہوں نے کہا لوگوں کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، میرے سائنس سے تو وہی نہیں ہے۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادارے کے سربراہ ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سائنس کے بغیر کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن آپ کے آفس سے جاری ہو جائے؟ تو یہ تو صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور یہ ایکشن کمیٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ بات ہے. اگر یہی بات تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب اس میں سنجیدہ ہوتے تو اسمبلی تو ان کے پاس تھی, وہ اسمبلی کا اب بھی ہے, اجلاس بلاتے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اجلاس بلاتے, اگر وہ کرنا چاہیں تو اب بھی کر سکتے, وہ اسمبلی کا اجلاس بلاتے, اجلاس بلا کے وہاں پہ یہ قرارداد یہ بل پیش کرواتے تو اس پہ وہ رائے شماری ہو جاتی کہ اس میں دودھ اور پانی ہو جاتا. لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے اور صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں, ادروائز وہ اس میں سنجیدہ ہیں. اچھا چلے تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ چونکہ آزاد کشمیر کے دانشور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, صاحب فکر آدمی بھی ہیں, اس وقت جو صورتحال ہے, راولا کوٹ میں ایک بڑا اجتماع بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ بہت جانی نقصان بھی ہوا, کوٹلی میں جانی نقصان ہوا, پورا آزاد کشمیر اس ٹائم بالکل ایک عجیب سے اضطراب اور ہیجانی کیفیت میں. کیا مشورہ دیں گے آپ گورنمنٹ کو اور ایکشن کمیٹی کو کہ کس طرح اس معاملات کو سیٹل کریں, کیسے نکلیں اس عذاب سے؟ سر ایکشن کمیٹی کیا ہے؟ ایکشن کمیٹی ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بچے ہیں. اسی طرح پولیس کون ہے؟ ہماری ہے. اب راولا کوٹ کے اندر یا کوٹلی کے اندر جتنا جانی نقصان ہوا وہ کس کا ہوا؟ ہم کشمیریوں کا ہوا, ہمارے بچے مرے. ایکشن کمیٹی کے طرف سے ہوا یا اس طرف سے ہمارے بچے مرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک کام تو اچھا کیا کہ ان کو ایک جگہ پہ انگیج کیا, جن کے شہر سے باہر انگیج کر لیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جائے, دوبارہ مذاکرات کریں. کیسے کریں؟ دہشت گردوں سے وہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں, کیسے مذاکرات کریں؟ اس میں اس بات کو سائڈ لائن کرتے ہوئے اس میں ہمارے وکلاء کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جو اس بات کو بھی سمجھتے ہیں. اب دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے اس پہ یہ مور لگا دی, ریفرنس کیا, تو سپریم کورٹ نے کہا بھائی یہ تو ایک آئینی طریقے سے ہی سیٹیں چینج ہو سکتی ہیں, تو یہ اسمبلی کو سالڈ اختیارات ہیں, اسمبلی ہی کر سکتی ہے, تو کوئی جتھا یا کوئی بلوا گیری اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. اس وقت اس میں ہمارے جو وکلاء بیٹھے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکشن کمیٹی میں وکلاء ہیں ان کو سنجیدہ رول ادا کرنا چاہیے, ان کو بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے چاہیے اور انہیں یہ بات کہنی چاہیے بھائی یہ, اور اپنے جو کمیٹی ہے اس کو بھی مطمئن کرنا چاہیے بھائی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ سمجھیں کہ ایکشن کمیٹی پاپولر ہے. اچھا سردار صاحب, یہاں مجھے یہ بتائیں کہ جو ان پہ اٹیک کیا گیا یا سختی کی گئی یا فائرنگ ہوئی, جو لوگ سٹارٹ میں بات کر رہا ہوں راولا کوٹ میں 9 تاریخ سے پہلے, آپ کی کیا رائے ہے کہ ان پہ شروع پہ کریک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا یا ان کو آنے دینا چاہیے تھا, سب آ جائیں 2-3 لاکھ بندہ مظفر آباد میں آ کے بیٹھ جائے؟ آپ کی ذاتی رائے اس پہ کیا ہے؟ سر جی کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر جی گورنمنٹ کو اپنی ریٹ بحال رکھنی بیٹھتی ہے. اگر پہلی دفعہ گورنمنٹ نے اپنی ریٹ بحال نہیں رکھ سکی تو پھر کتنے لوگوں کی لوگ یہاں پہ مارے گئے, قتل ہو گئے. گورنمنٹ نے لیکن اس دفعہ بھی تو ابھی ریٹ بحال ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن لوگ میں یہی کہتا ہوں نا, اگر گورنمنٹ ان کو وہاں پہ انگیج نہ کرتی, خدا نخواستہ وہ مظفر آباد تک آ جاتے, تو آزاد کشمیر کے اندر جمہوریت کی یہ بساط ہے یہ لپٹ جاتی, یہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہو جاتی. تو گورنمنٹ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سختی ضرور کی ہے, لیکن اس میں یہ سختی تب ہوئی کہ جب فورسز کے جوان شہید ہو گئے اور اس کے بعد ہاسپٹل پہ حملہ ہوا, تو پھر انہوں نے سختی کی. اس کے مقابلے میں بھی وہاں پہ بھی شاتیں ہوئی, لوگ وہاں پہ بھی ان کے ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی اس دفعہ سنجیدگی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک سائڈ پہ انگیج کر کے انہوں نے وہاں پہ رکھا. اور اب کیونکہ 2-3 8 دن 10 دن گزر گئے ہیں, تو یہ نیٹ بھی بند ہے, باقی چیزیں بھی بند ہیں. اب دیکھیں آزاد, اس وقت لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں. جو عام طبقہ ہے, جو دیہڑی دار مزدور ہے یا ریڑھی بہن ہے, اس کا تو چولہا ہی دیہڑی پہ چلتا ہے. اب کتنے دنوں سے بند ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ دودھ اپنا بازار سے خریدتے ہیں, اپنے بچوں کو پلاتے ہیں, وہ کہاں سے لائیں؟ اب ان کے بچے بھوکے اور پیاس کے باعث مر رہے ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ ہر 2 طرف ہونا چاہیے, کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے, پھر دوبارہ شروع کرنی. دیکھیں ایران اور پاکستان کا معاملہ آپ دیکھیں کتنا طول ہوا. تو پھر ایران آپ کے اسلام آباد کی سفارتکاری, آپ کے چیف آف ڈیفینس فورسز اور گورنمنٹ پاکستان کی بہترین سفارتکاری کے طور پر ایران اور امریکہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے اور وہاں پہ سفارتکاری کا عمل شروع ہوا. اب الحمدللہ جنیوا کے اندر یہ وہ جو معاہدہ طے ہوا ہے اس پہ سائن ہونے جا رہا ہے, اور اسے اسلام آباد میں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نام سے اس کا نام تجویز ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد کے نام سے ہوگا. تو یہ
پاکستان اگر اتنے بڑے سطح پہ پاکستان کی سفارتکاری ہو سکتی ہے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے گورنمنٹ نے مل کے ایک بہترین سفارتکاری کی اور دنیا کو اپنی طرف راغب کیا, اس وقت پوری دنیا کی امیدوں کے مرکز اسلام آباد بن گیا ہے. نہیں, امریکہ کی اور ایران کی سفارتکاری ہو سکتی ہے, صلح بھی ہو سکتی ہے, ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں ایکشن کمیٹی اور حکومت. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ان کی ہو سکتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی, ان کو دوبارہ بیٹھنا چاہیے. خدا نخواستہ گورنمنٹ کے کوئی پسندیدہ لیڈر نہیں ہے. اب سیکنڈ لائن کہہ دیتا ہے, میں نے کہا کہ اگر سارے پسندیدہ نہ ہوں, ہمارے جہاں پہ میں نے کہا کہ وکلاء کی عادت اس میں موجود ہے, جو بات کو بھی سمجھتے ہیں, آئین کو بھی سمجھتے ہیں اور ساری معاملات کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو وہ دیں, اسپیس دیں, وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کریں. اس معاملے کو بہر صورت ختم ہونا چاہیے. اس صورتحال میں جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے, 27 جولائی کو الیکشن ہوتا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر جی بالکل. 27 اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اگر گورنمنٹ اس پہ ڈائلاگ پہ نہیں جاتی تو یہ 27 کو بھی الیکشن بھی نہیں ہوگا, کوئی بڑا سانحہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, اور یا خدا نخواستہ کل وہ لوگ اٹھ کے جب روڈوں پہ پھر دوبارہ آ جائیں گے اور پھر فورسز اور وہ آمنے سامنے ہوں گے, پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو پھر الیکشن رہیں گے تو آزاد کشمیر کو اپنی بساط لپیٹنے میں بھی اس میں مشکل ہو جائے گی. تو گورنمنٹ کو ایمرجنسی کے کتنے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ سر جی اگر میں نے کہا نا کہ اگر گورنمنٹ تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی, ان کو باہر نہ روکتی, تو یہ تو 100% تھے. 100% وہ ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. اگر وہ پہلے کی طرح دیر کوٹ تک آ جاتے یا مظفر آباد آ جاتے یا مظفر آباد کے لوگ کھڑے ہو جاتے. یہ تو آپ داد دیں کہ مظفر آباد کے لوگوں کو وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, نکلے نہیں ہیں. اور یہ جو ایمرجنسی کو یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو روکا یا ٹالا, یہ تو مظفر آباد کے لوگوں نے ٹالا کہ یہ ایمرجنسی نافذ نہیں ہوئی. مظفر آباد کے لوگ حکومت کے ساتھ آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں نا, مظفر آباد کے لوگ تھوڑے بہت سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, باشعور لوگ ہیں, لوگ نہیں رکھتے, باشعور لوگ ہیں, اور انہوں نے تھوڑا سا ٹالریٹ کیا. انہوں نے دیکھا کہ اب کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب ضرورت پڑی تو باہر نکل آئیں گے, نہیں پڑی تو اپنے لوگوں کو کیوں مارے. انہوں نے پہلے بھی تجربہ کیا ہے, تو اپنے لوگوں کو دیکھیں نا. میں نے پہلے بھی کہا کہ فورسز کے لوگ کون ہیں, ہمارے بچے ہیں. ایکشن کمیٹی کے لوگ کون ہیں, ہمارے بچے ہیں. ایک طرف سے بھی مریں گے وہ بھی ہمارے مریں گے, دوسری طرف سے بھی مریں گے وہ بھی ہمارے مریں گے. ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, اپنی شہادتیں وہاں دی جاتی ہیں. دیکھیں نا, اس وقت آپ عملی طور پر عدالتیں بے شک ججز صاحبان بیٹھتے ہیں, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, لوگ آ نہیں رہے, راستوں کی بندش ہے, پریشانی ہے, دکانیں بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ کتنا عرصہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ آگے چلے گا, اس کو سمیٹیں گے کیسے؟ سر جی یہ معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنڈے سے یا منڈے سے آگے جائے. تو سنڈے منڈے تک انشاءاللہ ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ 2-3 دن میں ہی ہو جائے گا. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اگر نہیں نکلا تو پھر یہ کسی بڑے بلاسٹ کی طرف جائے گا, تو پھر ایمرجنسی یا جن چیزوں کو نہیں روکا جا سکتا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایمرجنسی کی بات بہت دنوں سے چل رہی تھی کہ ایمرجنسی لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی نہ لگانے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی رول پلے کیا ہے, یا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایمرجنسی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ سر جی کیونکہ گورنمنٹ, اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ پاکستان نے کیا ہے, کیونکہ حالات تو ایمرجنسی کے لگ رہے تھے, چیزیں تو وہیں سے فلوٹ ہوتی ہیں, تو انہوں نے کیا ہے. کیونکہ ایمرجنسی تو انتہائی ناگزیر حالات میں ہی ہوتی ہے, تو اس سے زیادہ ناگزیر اس طرح نہیں سر, اس طرح کے حالات نہیں بن سکے نا, کیونکہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ رہے قائم, جہاں پہ آپ وہ گورنمنٹ کے قابو سے چیزیں باہر ہو جائیں تو تب ایمرجنسی لگتی ہے. لیکن ابھی تک جتنے بھی معاملات ہیں وہ گورنمنٹ نے انڈر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ جتنا بھی وہ اجتماع آیا انہوں نے وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ روک لیا, اور پھر وہ ابھی تک ان کے انڈر کنٹرول میں ہیں. آپ کی معلومات میں جو لوگ وہاں پہ آئے تھے وہ ان کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہے ہیں, یا اسی طرح ہے جو آئے تھے لوگ وہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر وہ تو کمی ہو رہی ہے نا. دیکھیں نا, لوگ اتنے دور سے دمبر سے, میرپور سے, کوٹلی سے آئے تھے, جو لوگ تو ڈیفینیٹلی ان کے گھر ہیں, ان کے بچے ہیں, تو کچھ لوگ جو آزاد ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو گھر بار والے ہیں جن کے لیے گھروں میں مشکلات ہیں تو وہ واپس چلے گئے ہیں. تو جو راولاکوٹ کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کچھ پارٹیں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں. اس طرح کا ملا جلا رجحان ہے وہاں پہ. پرماننٹ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, کیونکہ پرسوں رات کو تو وہ تقریباً وہ پنڈال خالی ہو گیا تھا. تو جب انہیں پتہ چلا کہ آپریشن ہوگا تو وہ پنڈال خالی ہو گیا تھا. پھر کل انہوں نے دوبارہ لوگوں کو بلایا ہے. تو مثلاً وہ خواتین کی بڑی تعداد, وہ جو آپ یہ سمجھیے نا کہ وہ سنگینی جو تھی, جو وہ دہشت تھی جو وہ اس موب کی, تو وہ ختم ہو گئی ہے, وہ نہیں رہی. بہت شکریہ. یہ تھے سردار شوکت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ,
اور جو مسئلہ اس وقت آزاد کشمیر کو درپیش ہے اس پہ انہوں نے بڑی سیر اصل گفتگو کی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو زحمت دیں گے. خدا حافظ.